بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران میں کچھ پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ وہ پروٹیسٹ اس لیے چل رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کچھ مہینہ بھر پہلے یا اس سے کچھ عرصہ زائد ہو گیا یا کم و بیش اس عرصے میں ایک نوجوان لڑکی کی ڈیتھ ہوئی پولیس کی تحویل کے دوران۔ پولیس نے اس کو اس لیے تحویل میں لیا کہ اس بچی نے یا اس لڑکی نے سر کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو وہ سر کو ڈھانپے گی، دوپٹہ اوڑھے گی یا جیسے بھی کسی بھی طریقے سے وہ اپنے سر کو ڈھانپے گی۔ بہرحال اس بچی کو تحویل میں لیا گیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس کو تشدد کی وجہ سے انتقال ہوا، بہرحال جو بھی اس کی وجہ تھی وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس معاملے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر کہ آیا کسی کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوپٹہ لے یا اپنا سر ڈھانپے، اس بارے میں سوال کیا گیا غامدی صاحب سے۔ ان کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا جو ایک سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے جس میں یہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو میزبان ہیں ان کے شو کا وہ ان سے سوال کرتا ہے۔ تو اس نے سوال یہ کیا کہ آیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو بائی فورس شریعہ پر عمل کرنے کا کہا جائے، یا سیدھا سوال یہ تھا کہ کیا کسی عورت کے اوپر یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ پبلک میں جائے تو اس کو اس طرح کا لباس پہننا ہے، دوپٹہ اوڑھنا ہے، یا ایک لباس کا کرائیٹیریا طے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں غامدی صاحب نے یہ کہا کہ جی، کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی، پرسنل لائف پہ شریعت یا ریاست کی بات کی انہوں نے، ریاست اس کی پرسنل لائف میں صرف نماز کے متعلق جبر کر سکتی ہے اس کے اوپر، اور زکوٰۃ کے متعلق۔ باقی معاملات میں ریاست فورس استعمال کر کے جبراً اس سے کام نہیں کروا سکتی، اس کے اوپر یہ شریعہ کے قانون امپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی کا کرائیٹیریا کیا ہے، حد کیا ہے اس کی ذاتی زندگی کی، اور یہ بات کیا حقیقت ہے کہ اسلامی ریاست کسی بھی شخص، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر ان دو احکامات کے علاوہ کسی حکم کو فورس سے لاگو نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ ذاتی زندگی کی حد کیا ہے۔ میں ایک عمل کرتا ہوں تو اس کو ذات تک کہاں تک ہوگا، میرا ذاتی عمل کہاں ہوگا، اور اجتماعی عمل کہاں پر جا کے ہو جائے گا۔ ہم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ مرد یا عورت اپنے گھر میں جو لباس پہنتے ہیں اس میں ان کو ایک حد تک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ گھر میں اپنی مرضی کا لباس پہن لیں، لیکن وہ گھر میں بھی جو لباس پہنیں گے وہ ایک حیا اور شرم والا لباس ہوگا اور سطر ڈھانپنے والا لباس ہوگا۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسی چیزیں عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سر پہ دوپٹہ نہ رکھے، یا اپنے چہرہ کھلا رکھے، یا اپنے ہاتھ پاؤں کھلے رکھے، یہ تو اجازت ہے اس کو، شوہر کے سامنے بھی اجازت ہے، اور جو اس کے فیملی ممبرز ہیں، مثال کے طور پہ اپنے بھائی ہیں، اس کا والد ہے، یا اور جو اس طرح کے اس کے فیملی ممبرز ہیں، اس کے سامنے اس کو اجازت ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اجازت اسی حد تک ہے کہ وہ صرف یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ کھلی رکھ سکتی ہے وہاں پر، لیکن باقی آپ یہ دیکھیں کہ ماں ہونے کے باوجود ایک عورت کو بچے کی ایک مختص ایج کے بعد اس کے سامنے اپنے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں چھوڑ سکتی۔
مثال کے طور پر وہ عورت جو اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہی عورت اپنے بچے کو بڑا ہونے کے بعد، عقل آ جانے کے بعد، اس کے سامنے اپنا جسم نہیں کھول سکتی یا اس کو وہ حصہ نہیں دکھا سکتی جہاں سے وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو یہ قانون ہے، یہ شریعت کے قوانین ہیں، اور یہ حیا کے قوانین ہیں، یہ اس کو ماننے پڑیں گے، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب ہم یہ ساری چیزیں مرد کی بھی ہیں اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہی چیزیں، صرف عورت کے لیے نہیں، مرد بھی، باپ بھی اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے اولاد کے سامنے ایک اچھے لباس میں رہ سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح چاہے وہ لباس وہاں پر پہنے، یا عورت اپنے محرمات کے اندر، محرم لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کا لباس تو نہیں پہن سکتی، کچھ آزادی ہے لیکن ایک اچھا باوقار لباس پہنے گی وہ بھی۔ اب ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کے اوپر آ سکتے ہیں کہ ذاتی زندگی کیا ہوگی اور اجتماعی زندگی کیا ہوگی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جب وہ گھر سے باہر کسی کام سے جاتی ہے تو وہ زندگی اس کی ذاتی ہوگی، یا مرد جاتا ہے تو وہ زندگی اس کی ذاتی کہلائے گی؟ جی، تو کیا آیا وہ اپنے گھر سے نکل کے یا اپنی ذات سے ہٹ کر اگر کسی ایسی جگہ پہ کسی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی بازار میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، تو کیا وہ وہاں پر بھی اپنی ذاتی زندگی کے حساب سے سارے اعمال کر سکتے ہیں؟ تو سیدھی سی باتیں نہیں کر سکتے، وہ ذاتی زندگی تو نہیں ہونا، وہ تو پھر اجتماعی زندگی ہوگی۔ تو اجتماعی زندگی کے احکامات شریعت نے بتائے ہوئے ہیں، ان کو اسی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ رہی بات آپ کی یہ کہ ریاست انفورس نہیں کر سکتی، مطلب وہ ان کو جبر کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کا نہیں کہہ سکتی، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک حد تک تو ان کو اجازت ہوگی، لیکن اگر وہ اس حد کو عبور کریں گے کسی بھی صورت میں، تو وہاں پر ریاست کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ پھر جب وہ ریاست دیکھے گی کہ معاشرتی نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو ریاست اس کو فورس کر کے ان کو عمل کروائے گی اس کے اوپر۔ دین کا مقصد یہی ہے، اسلامی ریاست کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے گی، اللہ کے دین کے جو احکامات ہیں اس کو نافذ کرے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پبلک میں جا کر یا کسی اجتماعی جگہ پہ جا کر اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اور ایسا کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ غامدی صاحب جس مغربی معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر بھی کچھ اصول ہیں، لمٹس وہاں پر بھی ہیں۔ ابھی میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی انٹرویو لے رہی تھی کسی میڈیا کی رپورٹر افغانستان کے، وہ جو بھی ان کے، اب نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے، وہ اسپوکس پرسن ہے جو بھی ہے، تو اس عورت نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کے یہاں عورت کے پردے کی پابندی ہے یا اسکارف لینے کی پابندی ہے، یہ ہے وہ جو بھی ہے؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے معاشرے میں اجازت ہے کہ عورت جو ہے بے لباس گھوم لے ہر جگہ پر؟ اس نے آگے سے جواب دیا جی ہمارے یہاں جو ہے نا آزادی ہے۔ تو اس نے کہا آزادی کو چھوڑیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں عورت کو یہ آزادی ہے کہ وہ بے لباس گھومے باہر روڈوں پر یا آفیسز میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہ اپنے بے لباس آنا چاہے تو کیا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ایسی اس قسم کی کوئی بھی آزادی نہیں ہے۔ تو بھائی ہر جگہ جانے کا، ہر محفل کا یا ہر اجتماع کے کچھ لحاظ ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ اسی کے تحت وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ اس سے ہٹ کے اپنی مرضی سے کرنا چاہیں گے تو وہاں خرابی پیدا ہوگی، اور اس خرابی کو ریاست روک سکتی ہے۔ رہی غامدی صاحب کی یہ بات کی جی ان چیزوں کے متعلق وعظ وغیرہ ہونے چاہیے، علماء مساجد کے ممبر کے اس کے متعلق اچھائی و برائی بتائیں، بے شک یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن صرف وعظ و نصیحت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر صرف وعظ و نصیحت سے لوگ سمجھ جاتے تو پھر دین کی ضرورت نہیں تھی، پھر ریاست کی ضرورت نہیں تھی، اسلامی ریاست کی، پھر آپ وعظ کرتے رہتے لوگوں کو، اچھا برا سب جانتے ہیں، وہ عمل کر لیتے۔ تو ریاست کا قیام ہی اس لیے ہے، اسلامی ریاست کا تصور ہی اس لیے ہے کہ وہ شرعی احکامات
کو لاگو کریں گے اپنی جگہ پہ، اس ریاست کے اندر وہ لاگو ہوں گے اور ان کے اوپر عمل کروایا جائے گا۔ آپ کیا ملکی معاملات میں یہ کہہ سکتے ہیں جو ملک کے قانون ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو بھی روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے کھڑے ہو کے واز کر دو اس کو کہ یار لال بتی پہ رکنا اچھی بات ہے، اور گرین پہ مطلب لال بتی پہ رکنا اچھا ہے، اچھا ہونا چاہیے، گرین پہ یہ ہونا چاہیے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو کیا اس طرح آپ اس معاشرے کو سنبھال لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں سنبھالیں گے۔ آپ نے جرمانے، قوانین، سزائیں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ بحث الگ ہے کہ اس بچی کا انتقال یا اس لڑکی کا انتقال کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا، وہ بات ایک الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ اس وقت بات اس مسئلے کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، اس مسئلے کے اوپر ہو رہی ہے کہ انسان، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ریاست انسان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتی؟ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کیا ہے، اس کے گھر کے حد تک محدود ہو تو وہاں جا کے ریاست، لیکن وہاں بھی کچھ چیزوں میں ریاست دخل دے گی جا کر۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی اس کی ایسی عادت ہے کہ جس سے اس کا گھر خراب ہو رہا ہے یا اس کی فیملی خراب ہو رہی ہے اور اس کی شکایت بار پہنچتی ہے، تو کیا ریاست اس کو اس چیز سے روکے گی؟ نہیں، بالکل روکے گی اس کو، اور بائی فورس جا کے روکے گی۔ وہاں پر بھی اس کی وہ ذاتی زندگی نہیں کہلائے گی۔ انسان اگر صرف اپنی ذاتی زندگی میں بھی صرف مثال کے طور پہ وہ صرف اکیلا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، وہاں پر بھی کچھ ایسا عمل کرنے جاتا ہے کہ جس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں، اور وہ عمل کسی کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بات باہر لیک ہو جاتی ہے، تو ریاست جا کے اس چیز کو روکے گی۔ وہاں پر ریاست کسی بھی طور پہ روکے گی۔ مثال کے طور پہ وہ کسی نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے اور اکیلا ہے، اب آپ کہیں کہ جو وہ نشہ کرنا ہے یا کچھ اس قسم کی حرکات کرنا، تو اس کی ذاتی زندگی آپ جا کے وہاں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو نہیں، کیونکہ وہ اپنے زندگی کو، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے ریاست وہاں پر جائے گی، اس کو روکے گی اس کام سے۔ پھر اس طرح تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی انسان کی ذاتی کی زندگی ہے، وہ خودکشی کر لے تو ظاہر سی بات ہے کام تو اس کا ذاتی ہے، لیکن یہ فعل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر اس عمل سے پہلے ریاست کو پتہ چل جائے گا تو وہ جا کے روکے گی اس کو کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ انسان کی ذاتی زندگی میں ریاست عمل مداخلت نہیں کر سکتی، یہ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ کسی حد تک ٹھیک ہے، اور وہ حد 5 سے 10% کی ہے، بس اس سے اوپر کے نہیں ہے۔ باقی وہ کام جو پبلک میں کرے گا، کسی محفل میں جا کے کرے گا، تو اس کے آداب کے حساب سے، شریعت کی طے کردہ حدود کے حساب سے اس کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ مرد بھی اگر کسی محفل میں جاتا ہے، کسی اجتماع میں جاتا ہے، تو اس کو ایک باوقار لباس پہن کے جانا پڑے گا۔ وہ کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتا وہاں پر جا کر کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اسی طرح عورت کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ اگر کسی ایسے محفل میں جاتی ہے، بازار میں جاتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے، تو اس کا لباس مناسب ہونا چاہیے، یا کسی ایک لباس کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اوپر برقع ہونا چاہیے یا اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ جو بھی لباس وہ پہنے اپنے کلچر کے حساب سے پہنے، لیکن وہ سطر کے کرائٹیریا کو پورا کرنا چاہیے۔ جو بھی اسلام نے سطر کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے، مرد بھی ایسے ہی کرے گا، وہ ایک اچھا لباس پہنے گا، وہ جہاں کا رہنے والا ہے، جہاں وہ کلچر جس قسم کا لباس پہننے کا ہے، لیکن اس کے مطابق وہ اپنے سطر کو ڈھانپے گا۔ آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر وہ نہیں ڈھانپتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کو ریاست کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ریاست اس کے اوپر عمل کروائے گی وہاں پر اس کو۔ اس طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ذاتی زندگی کے معاملات کہہ سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ کے ملک کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص پبلک پلیسز پہ سگریٹ نہیں پی سکتا؟ بھائی ذاتی عمل ہے اس کا، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں اس کو؟ لیکن یہ قانون ہے آپ کے ملک کا، اور ریاست اس میں انفورس کرے گی اس کو آگے کہ بھائی آپ یہاں پر نہیں پی سکتے ہیں۔ پبلک پلیسز میں اگر اس کی شکایت ہوگی تو ریاست اس کو روکے گی۔ یہاں پر آ کر کیوں روکے گی؟
کہ بھائی یہ لوگوں میں معاشرے میں جو ہے نا یہ اس افراتفری کا باعث بن رہا ہے یہ بندہ، اس لیے اس کو روکے گی وہاں پر آ کر کہ معاشرے میں خرابی پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو روکے گی وہاں پر آ کر۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل ہو، چاہے وہ لباس کے متعلق عمل ہو یا کسی بھی قسم کا عمل ہو، آپ کا صرف دو احکامات کو الگ کر دینا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے اوپر فورس کر سکتی ہے، تو اس کے بعد تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اوپر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی وہ، جس کا دل کرے وہ روزہ رکھے، جس کا دل کرے نہ رکھے۔ تو پھر ریاست کا تصور ختم ہو گیا نا، اسلامی ریاست کا تصور تو آپ ختم کر رہے ہیں یہاں پر کہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں، بعض نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، جس کو عمل کرنا ہے کرے، جس کو عمل کرنا نہیں کرے۔ پھر قانون تو ختم ہو گیا اسلام کا، دین تو ختم ہو گیا، نظام تو ختم کر دیا آپ نے یہاں پر آ کر۔ تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا سمجھنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کی ایک لمٹ ہے، آپ آزاد نہیں ہیں شرعی معاملات میں۔ انسانی معاشرہ چاہے وہ اسلامی ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، وہ کچھ حدود و قیود کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ہر معاشرے کی کچھ حدیں ہوتی ہیں، تو اس کو اس حد کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ آپ جنگلی لوگوں میں چلے جائیں نا، جنگلی لوگ جن ایمیزون کے جنگلات میں جو لوگ رہتے ہیں یا ادھر ادھر، وہ اتنی بری کنڈیشن میں، مطلب جاہلیت میں ہونے کے باوجود جس جگہ پر وہ رہتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، اور اگر کوئی شخص ان اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو وہ قبائل ہیں، قبیلہ ہے وہاں پر، جو پہ جس طرح کا بھی ان کا سسٹم ہے وہ اس کو روکے گا وہاں پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ معاشرہ کسی بھی قسم کے اصول کے بغیر چل جائے، یا قانون پر عمل درآمد نہ کروایا جائے کسی سے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کی یہ بات کہنا کہ ریاست کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر ریاست کسی کے ذاتی معاملات میں، ذاتی تو معاملات رہے ہی نہیں نا، جب انسان کسی محفل میں چلا گیا، کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا، اجتماعی جگہ پہ چلا گیا، تو وہاں معاملات اجتماعی ہو جاتے ہیں، ذاتی نہیں رہتے ہیں۔ اجتماعی جگہ پر تو بغیر بلکہ مطلب طاقت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کروایا جائے گا۔ یہ جو آپ ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں، دوسرے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ فورسز تعینات ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، بازاروں میں ہیں، اجتماعی جگہوں پہ ہیں، تو یہ کس لیے ہوتی ہیں وہاں پر؟ کھلا چھوڑ دیا جائے سب کو؟ یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ اس جگہ پہ جو قوانین ہیں ان کو نافذ کریں گے وہاں پر، فورس کے ساتھ، لوگوں کو طاقت کے ساتھ نافذ کروائیں گے کہ یہاں اس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، اس جگہ پہ آپ آ رہے ہیں، تو اس جگہ کے یہ اصول ہیں، یہاں اس طرح چلنا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح شریعت کے جو اصول ہیں محفل میں جانے کے، کسی اجتماعی جگہ پہ جانے پہ، تو ان کو انفورس کیا جائے گا وہاں پر کہ بھائی یہ محفل کے قوانین ہیں، آپ کو ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کی سزا کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بحث ایک الگ ہے، وہ تعزیر ہے۔ تعزیرات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قاضی جس کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا جائے گا، وہ اپنے حساب سے اس کو تنبیہ کر کے بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کو کوئی ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن عمل کروایا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل نہیں کروایا جائے گا۔ اگر آپ کا یہ کانسیپٹ مان لیا جائے تو پھر معاشرہ تو ختم ہو گیا وہاں پر، قانون تو ختم ہو گیا وہاں پر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔